जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं इमरान वसीम, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा इस वीडियो लॉग के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहियात नाअहली के मुकदमे के लिए जिसकी कल अदालत उज़्मा में 11:30 बजे समाअत होने जा रही है, उस 7 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस सदारत तारिक मसूद साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उनको बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया? जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस अत्तर मिनल्ला वो भी बेंच में शामिल नहीं हैं। तो इन तीनों जज साहबान को बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया, इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात फिर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो आपको ये बताते चलें कि ताहियात नाअहली के हवाले से जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें पड़ी हैं, चाहे वो आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें हैं जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं एहसन भून साहब, उन्होंने दायर की थी, उसको भी कल समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है। एक और भी आइनी दरख्वास्त है आर्टिकल 184(3) की, उसे भी कल समाअत के लिए फ़िक्स किया जा चुका है। और इसके साथ साथ जो ट्रिब्यूनल के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें हैं ताहियात नाअहली के फ़ैसलों के हवाले से, जिसमें मीर बादशाह कैसरानी के केस में ग़ालिबन 3 कनेक्टेड अपीलें हैं, उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद ख़ान जुनेजो या मोहम्मद जुनेजो हैं, उनकी भी एक आर्टिकल 62(1)(f) के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है नाअहली के ख़िलाफ़, उसे भी समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन जितने भी केसेस हैं जिनका ताल्लुक़ ताहियात नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) से बनता है, उन तमाम केसेस को यकजा करके कल इस 7 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सबसे पहले तो बेंच की कंपोजिशन पे बात करते हैं और फिर जिन 3 जज साहबान का मैंने नाम लिया है उन्हें बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया उस पर हम बात करेंगे। बेंच के नाज़रीन सरबराह जो हम आपको 2 हफ्ते पहले भी बता चुके हैं कि काजी फैसल साहब जो हैं इससे 7 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है, कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, इन्हें आइनी मामलात के हवाले से इन्हें दूसरे सीनियर रुकन के तौर पे बेंच में शामिल किया गया है। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, ये भी इस बेंच में शामिल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, ये भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो ये भी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ये भी बेंच में शामिल हैं। और जस्टिस मुसर्रित हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है, ये भी नाज़रीन 7 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से 2 जजेज़ हैं, एक जस्टिस मुसर्रित हिलाली साहबा हैं, एक जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। इसी तरीके से पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। और बलूचिस्तान से 2 जजेज़ हैं, काजी फ़ाइज़ जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल हैं। और सिंध से 1 जज हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब। अब इस नाज़रीन 7 रुकनी लार्जर बेंच में अक्सरियत बल्कि तमाम वही जजेज़ हैं जिन्होंने जो पार्लियामान का बनाया हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था उसे फुल कोर्ट में बैठ के जायज़ करार दिया था, जिसका तफसीली फ़ैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसमें करार दिया गया कि पार्लियामान जो है वो बालादस्त है, बाख्तियार है और वो सुप्रीम कोर्ट को की जो इस किस्म के मामलात हैं उसको रेगुलेट करने के हवाले से कानून साजी कर सकती है, जिससे अदालती मामलात में इंसाफ की फराहमी में शफाफियत आती हो। तो इनका पहले से भी फ़ैसला मौजूद है और अब इस 7 रुकनी बेंच ने जायज़ा लेना है कि आया कि जो आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से ताहियात नाअहली का जो सुप्रीम कोर्ट का माजी का फ़ैसला है वो प्रिवेल करेगा या फिर रिसेंट पास में जो जाने वाली पार्लियामान है जिसने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उसकी जो ताहियात नाअहली की जो सज़ा है, जो मुद्दत है, उसको 5 साल कर दिया था। तो इसका जो है ये बेंच जायज़ा लेने जा रहा है। अब इस बेंच में सरदार तारिक मसूद साहब शामिल नहीं है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये तो सीनियर प्यूनी जज हैं, इनको क्यों नहीं शामिल किया गया। तो हमें नाज़रीन जो ज़राए से पता चला है, सरदार तारिक मसूद साहब पिछले हफ्ते भी जुमेरात और जुमे के रोज़ वो बेंच में नहीं बैठे थे, अलील थे और ग़ालिबन वो बुखार में मुब्तला थे और कोई वायरस की वजह से जो है वो नसाजी तबाह का उनका इशू आ रहा था। तो 103 तक हमें ज़रा ने बताया कि उनका 103 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर था, उनको बुखार था, जिसकी वजह से वो इस हफ्ते मुकम्मल तौर पे रुखसत पे हैं, छुट्टी पे हैं। तो इसलिए क्योंकि उनकी अदम दस्तयाबी थी तो वो बेंच में शामिल नहीं हुए। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब भी क्योंकि विंटर वेकेशन में बैठ के वो बेंच करते रहे, अपनी छुट्टियां उन्होंने मनसूख कर दी थी आखिरी हफ्ते विंटर वेकेशन में बेंच में बैठने के लिए, तो वो भी रुखसत पे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर देख सकते हैं, अत्तर मिनल्ला साहब दस्तयाब नहीं है। इसी तरीके से नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, वो कि वो इस हफ्ते रवा हफ्ते दस्तयाब हैं लेकिन उन्हें बेंच में शामिल नहीं किया गया। अब उनके बेंच में शामिल ना होने की जो बड़ी वजह है
وہ جو ماضی میں ان کا دیا گیا فیصلہ ہے تاحیات نااہلی کے حوالے سے، کیونکہ ایک مرتبہ جب ایک جج فیصلہ دے چکا ہو تو دوسری مرتبہ جب ان کی رائے معلوم ہے، آپ کے سامنے ہے، ان کا ورڈکٹ موجود ہے، تو پھر دوسری مرتبہ اس بینچ میں جس نے اسی نوعیت کا فیصلہ کرنا ہے تو اس جج کو جس نے پہلے فیصلہ دیا ہوتا ہے انہیں بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا. تو غالباً جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اس لیے اس 7 رکنی بینچ میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا. تو کل اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. کل جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے آپ ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین فیض آباد دھرنا کمیشن جو کہ فیض آباد کیس میں تشکیل دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ انکوائری کی جائے گی کہ فیض آباد دھرنا جو فیض آباد دھرنے پہ پہنچا تھا، ٹی ایل پی والے لے کے آئے تھے، فیض آباد پہنچا تھا، اس کے محرکات کیا تھے، اس کے پیچھے کون تھا. تو اس فیض آباد دھرنا کمیشن نے جہاں فیض حمید صاحب کو پرسنل اپیرنس کے لیے ان سے جواب مانگا ہے، ان کو نوٹس کیا ہے، تو فیض حمید کے ساتھ ساتھ اب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ سابق جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے جب یہ فیض آباد دھرنا ٹی ایل پی کا فیض آباد کے مقام پہ پڑاؤ کیا تھا تو اس وقت پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب تھے. تو شہباز شریف کو بھی فیض آباد دھرنا کمیشن کی طرف سے 3 جنوری کا نوٹس جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی آئیں اور آ کے بتائیں کہ فیض آباد ٹی ایل پی کے دھرنے کے حوالے سے ان کے پاس کیا معلومات ہیں اور وہ کمیشن کو اپنی انکوائری کنکلوڈ کرنے کے سلسلے میں کس طریقے سے اسسٹ کر سکتے ہیں. ایک ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین صنم جاوید پی ٹی آئی کے ورکر جنہوں نے مخصوص نشستوں پہ اپنے نامینیشن پیپر بھی فائل کر رکھے ہیں، آج 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد انہیں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کی طرف سے ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. تو 1 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے صنم جاوید کا جو ہے وہ پولیس کو دے دیا گیا ہے. ایک ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسے تمام نیوز چینل جن کی طرف سے مطلب الیکشن کے حوالے سے جو ٹی وی چینل سروے کر رہے تھے کہ کس حلقے میں کون سی پارٹی بہت زیادہ مضبوط ہے، کس پارٹی کا امیدوار جو ہے اس کے کامیابی کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں، تو یہ جتنے بھی سروے کیے جا رہے تھے ٹی وی چینل کی طرف سے اس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو سروے مختلف ٹی وی چینل کے اینکرز کر رہے ہیں یا جو رپورٹر حضرات کر رہے ہیں، یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کا میڈیا کے حوالے سے اس کے کلاس 12 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور اس میں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ممانعت ہے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے سیکشن 12 کے تحت کہ ایسے سرویز کرنا جس سے جو ووٹر ہے اس پہ انفلوئنس پڑے، ایسے سرویز کرنے کی نیوز چینل کو میڈیا کو اجازت نہیں ہے. تو اس پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پیمرا کو حکم دیا گیا ہے ایک مراسلہ لکھ کے کہ پیمرا ان تمام ٹی وی چینلز کے خلاف ایکشن لے جنہوں نے ایسے سرویز منعقد کیے ہیں، کنڈکٹ کیے ہیں، اور یہ ایکشن لینے کے بعد پیمرا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ایز سون ایز جو ہے وہ عمل درآمد رپورٹ بھی دے کہ ان ٹی وی چینلز کے خلاف پیمرا کی جانب سے کیا ایکشن یا کیا اقدامات لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین عمر ڈار صاحب جن کی گرفتاری کی خبریں پچھلے چند روز سے چل رہی ہیں، تو آج ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور سماعت کرنے کے بعد عمر ڈار کی جو بازیابی ہے اس کا آئی جی پنجاب کو آج ہی حکم دے دیا ہے کہ آپ عمر ڈار کو بازیاب کرا کے پیش کیا جائے. اور اس میں درخواست گزاروں کی جانب سے عدالت میں کہا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمر ڈار کو پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی ہے. تو ایک ناظرین یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے عمران خان کی جماعت کا تحریک انصاف کا، اس پہ ناظرین ایک مرتبہ پھر خطرے کے بادل منڈلانے لگے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا جو انٹر پارٹی الیکشن تھا اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا کہ اپنے آئین کے مطابق اور الیکشن ایکٹ کے مطابق تحریک انصاف نے الیکشن نہیں کروایا، اور بلے کا نشان جو ہے پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ہے اس کو الیکشن کمیشن نے ہولڈ کر لیا تھا. اس پہ پی ٹی آئی والے پشاور ہائی کورٹ گئے تھے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا تھا، لیکن ہفتے کے روز الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، جسے جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الگ سے متفرق درخواست بھی پشاور ہائی کورٹ کو دی گئی. تو آج جلد سماعت کی جو درخواست ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ کر لی ہے، اور کل یہ مقدمہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے الیکشن کمیشن کی اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. جسٹس اعجاز خان جو ہے الیکشن کمیشن کی اس درخواست کے اوپر سماعت کریں گے. تو الیکشن کمیشن کی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سر دست ہماری اپیل پہ سماعت کرتے ہوئے آئی سی اے پہ سماعت کرتے ہوئے جو سنگل بینچ کا فیصلہ جس میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا گیا، پی ٹی آئی کے بلے کا نشان بحال کر دیا گیا، اس سنگل بینچ کے حکم نامے کو سسپینڈ کیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ کل پشاور ہائی کورٹ اس سلسلے میں کیا وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے اور کیا حکم نامہ سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین توہین الیکشن کمیشن کا جو مقدمہ ہے جس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کا اور فواد چودھری کا جیل ٹرائل کیا جائے گا ڈیالہ جیل میں، تو جیل ٹرائل کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب نے ہفتے کے روز درخواست دائر کی تھی
اس پر آج ہائی کورٹ کے جو خاتون جج ہیں سمن رفت امتیاز صاحبہ، انہوں نے سماعت کی ہے اور فیصل چوئی صاحب پیش ہوئے۔ فیصل چوئی صاحب نے کہا کہ یہ خلاف قانون الیکشن کمیشن نے جیل ٹرائل کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ جیل ٹرائل کا حکم دے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کی طرف سے بطور وکیل کہ عمران خان کا چلیں اڈیالہ جیل میں انہوں نے ٹرائل کرنا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ گرفتار ہیں، اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے کنسرنز بھی ہیں، لیکن عمران خان کی وجہ سے فواد چودھری کا بھی جیل ٹرائل میں الیکشن کمیشن نے ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جب ہم جیل میں جاتے ہیں تو ہماری تلاشی وہاں پہ لی جاتی ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی اندر لے جانا نہیں دیا جاتا۔ ہماری ایک خاتون کا کولیگ ہیں فیصل چوئی صاحب نے بتایا کہ سوزین جہاں جو کہ جن کا تعلق ہے وکیل ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب کے چیمبر سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی ہراساں کیا گیا ہے۔ تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اور متعلقہ فریقین کو یعنی جیل حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ بھی ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم کارروائی، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین نامینیشن پیپر کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پچھلے ویلاگ میں بھی کچھ جو اپیلیں اپیلیٹ ٹریبونل میں دائر کی گئی اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں، لیکن کے پی کے میں ناظرین تحریک انصاف کے علی محمد خان جن کے مردان NA23 سے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے تھے، اسی طرح سے طاہر شاہ تورو کے پی کے سے PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور عبدالسلام یہ بھی PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں کے پی کے سے، اور افتخار مشوانی، امیر فرزند خان، اور اس کے علاوہ آفتاب عالم خان اور یوسف خان نے بھی جو ان کے نامینیشن پیپر ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے ریجیکٹ کیے گئے تھے، ان فیصلوں کے خلاف ان تمام PTI کے 8 رہنماؤں نے آج پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جو اپیلیٹ ٹریبونل بنا ہے جس کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس شکیل خان، تو اس بینچ کے سامنے ان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ یہ بھی ناظرین پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے PTI کے ان امیدواروں کے حوالے سے جن کے نامینیشن پیپر ریٹرننگ افسران نے ریجیکٹ کر دیے تھے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین PTI کے اور سوات سے سابق میں جو ممبر KP اسمبلی رہے، سابق صوبائی وزیر بھی رہے، انور زیب خان، ان کے نامینیشن پیپر بھی ناظرین ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کر دیے تھے، تو انہیں بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ پشاور جا رہے تھے، پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹری میں جا رہے تھے، تو رپورٹ کے مطابق انہیں بھی انور زیب خان کو بھی جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے۔ تو یہ ناظرین ایک بڑی گرفتاری کی خبر ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے ایک اور اہم رہنما ہیں امین اللہ نیازی صاحب، انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، اس 2 رکنی بینچ نے امین اللہ نیازی کی عبوری ضمانت کی درخواست پہ سماعت کرتے ہوئے 7 جنوری تک پولیس کو امین اللہ نیازی صاحب کی گرفتاری سے روک دیا ہے تاکہ متعلقہ فورم پہ جائیں اور متعلقہ فورم کے سامنے جا کے سرنڈر کر سکیں۔ تو یہ ناظرین اب تک کی ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں، مختلف جو چیزیں جو ہیپننگس ہوئی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین آپ سے، اللہ حافظ۔